جس کا آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو پھر اس کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی آواز پہلی صف والے، کبھی کبھار عورتوں کی جو صف ہوتی تھی پیچھے کے حصے میں، وہ صف والے بھی اللہ کے نبی کی آمین کی آواز سنتے تھے۔ سورہ فاتحہ کے ختم ہونے کے بعد آمین کہتے تو اس آمین کہنے کی وجہ سے مسجد کے اندر گونج ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن۔ برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، نماز کا صحیح طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پڑھا ہے اور اسی کے مطابق پڑھنے کا حکم دیا ہے، وہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ پچھلے اتوار کے بیانات میں نماز کے شروع سے یعنی نیت سے لے کر کے ہر ہفتہ مختصر سی باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ جو پچھلی مرتبہ درس ہوا تھا تو اس میں آخری درس میں سورہ فاتحہ کے سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہمارے سامنے آئیں جو یہ بتا رہی تھی کہ ایک مسلمان جب نماز پڑھے اور نماز کے اندر وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو پھر اس کی نماز نہیں ہے، چاہے آدمی انفرادی پڑھے یعنی الگ پڑھے، جماعت کے ساتھ پڑھے، امام بن کر پڑھائے یا پھر مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھے، ہر حالت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ یہ بات ہمارے سمجھ میں آئی۔ تو سورہ فاتحہ کے سلسلے میں آخری ایک اور بات رہ گئی تھی کہ سورہ فاتحہ جب پڑھنا ضروری بتایا گیا تو سورہ فاتحہ کب پڑھیں گے، پڑھنے کا وقت کیا ہوگا؟ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے جب ہوں گے تو کس وقت پڑھیں گے، یہ بھی آپ کو حدیث بتاتی ہے۔ جامع الترمذی کی ایک حدیث ہے، جامع الترمذی میں حدیث نمبر 312 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس طرح ہے، روا ابو ہریرہ عن النبی انہ قال من صلی صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غیر تمام۔ معنی یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی نماز پڑھے پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے تو وہ ناقص ہے، نامکمل ہے۔ تو صحابی نے پوچھا، انی اکون احیاء وراء الامام، کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا، اقرأ بها فی نفسک، تب تم اپنے دل میں پڑھا کرو، یعنی کہ سورہ فاتحہ تو پڑھنا ہے البتہ اپنے دل میں پڑھا کرو۔ آگے ایک اور بات ہے، واختار اصحاب الحدیث الا يقرأ الرجل اذا جہر الامام بالقراءة وقالوا يتبع سکتات الامام۔ اس کا معنی یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جب امام کے پیچھے ہوں
تو इमाम के पीछे होकर पढ़ने के दो तरीक़े हैं, जैसा कि हदीस में आया। एक तो ये कि इमाम जब पढ़ रहा हो तो उस वक्त आप अपने दिल में पढ़ें, जैसा कि रिवायत में आया इक़रा बिहा फ़ी नफ्सिक, अपने नफ्स में अपने जी में पढ़ा करो। तो इसी तरीक़े से कि अपने दिल में पढ़ें, इमाम पढ़ रहे हों तो आप अपने दिल में पढ़ें। या फिर एक दूसरा तरीक़ा ये जो कहा गया यत्तबउ सकतातिल इमाम, के इमाम का जो सकता होता है, सकता मतलब खामोशी, इमाम तिलावत करते हुए जो थोड़ी देर रुकता है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ने के बाद थोड़ा वक्फ़ा होता है, वक्फ़ा मतलब थोड़ा तो रुकते हैं और वो रुकना चाहिए। तो इस वक्फ़े में पढ़ने का हुक्म दिया गया कि आप जो है इमाम जो हर आयत पे रुकता है, तो ये इमाम के जो सकता होता है, खामोशी, ये खुद इस बात की दलील है कि कुरान पढ़ते हुए इसका लिहाज रखना है कि हर आयत पे रुकना है, वक्त देना है, गैप देना। ऐसा नहीं है कि आप एक ही सांस में 3-4 आयतें मिला के पढ़ रहे हैं, नहीं है, बल्कि एक एक आयत पे रुकना है और वक्फा देना है कि उसी वक्फे में पीछे वाला अगर सूरह फातिहा पढ़ना चाहे तो भी पढ़ ले। तो ये इस हिसाब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है, जिसमें ये बात मालूम होती है कि सूरह फातिहा पढ़ने के सिलसिले में ये तालीम है। तो समझ में आया कि जब आप मुख्तदी हों तब भी सूरह फातिहा पढ़ना है। ये दो तरीक़ों में से किसी भी, यानी इमाम अगर हर आयत पर रुक रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, नहीं हर आयत पर आप अपने दिल में पढ़ सकते हैं, यानी कि बुलंद आवाज़ से नहीं पढ़ना है बल्कि अपने दिल में पढ़ना है। इस तरीक़े से सूरह फातिहा की तिलावत और सूरह फातिहा पढ़ने के बारे में ये हदीसें रही। बाकी सूरह फातिहा जब ख़त्म होता है तो सूरह फातिहा ख़त्म होने पर आमीन बोलना है। आमीन आमीन बोलने की फजीलत क्या है पहले ये मालूम करेंगे, उसके बाद आमीन ज़ोर से बोलना है या आहिस्ता बोलना है, हदीसों की रोशनी में इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आमीन बोलने की फजीलत क्या है, ये एक हदीस आपके सामने सुनाता हूँ, सुनन अबू दाऊद की। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबिय्य क़ाल इज़ा क़ाल अल इमाम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन फ़क़ूलू आमीन फ़इन्नहु मन वाफ़क़ क़ौलुहु क़ौलल मलाइकति गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। ये अबू दाऊद की हदीस है। तर्जुमा क्या है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहे तो तुम कहो आमीन, इसलिए कि जिसका आमीन इमाम की आमीन से मिल जाए, यानी दोनों आमीन कहें, तो फिर गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह ताला उनके पिछले गुनाहों को माफ़ करते हैं। आगे इसके बाद की एक फ़ौरन हदीस है जिसके अल्फाज ये हैं, इज़ा अम्मनल इमाम, जब इमाम आमीन कहे, फ़अम्मिनू, तुम भी आमीन कहो, फ़इन्नहु मन वाफ़क़ तअमीनुहु तअमीनल मलाइका गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, इसलिए कि जिसका आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल जाए तो फिर उसके पिछले गुनाह माफ़ होते हैं। ये दो हदीसें हैं, ये इस वक्त अबू दाऊद से मैं पढ़ रहा हूँ, वरना हदीस की और किताबों में भी आमीन के सिलसिले में रिवायतें हैं। अबू दाऊद में ये जो दो हदीसें हैं आमीन के बारे में, हदीस नंबर 930 पर 5 है और 930 पर 6, ये दो हदीसों से ये बात मालूम होती है कि आमीन क्यों कहना है। तो उसकी वजह ये बताई गई कि आमीन कहने से गुनाह माफ़ होते हैं। कैसे, जब इमाम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन पर पहुँचता है फिर वो आमीन कहता है और पीछे वाले भी आमीन कहते हैं और दोनों की आमीन मिलती है। मतलब ये ऐसा नहीं हो कि इमाम एक मर्तबा बोला, पीछे वाले एक मर्तबा बोले, पीछे वालों में चंद लोग पहले बोले चंद लोग बाद में बोले, ऐसा नहीं है। आमीन यानी ऐसी आवाज़ के सबकी आवाज़ मिले एक साथ। अगर इस तरीक़े से आमीन मिलती है तो फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इंसान के सगीरा छोटे गुनाह अल्लाह ताला माफ़ करते हैं। यहाँ जो पिछले गुनाह की बात की गई तो ये छोटे गुनाह हैं, सगीरा जो छोटे गुनाह हैं वो छोटे गुनाह माफ़ होते हैं।
تو یہ آمین کہنے کی وجہ، آمین کیوں کہنا ہے، تو اس کی یہ فضیلت ہے۔ باقی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آمین کیسے بولیں گے، بلند آواز سے بولنا ہے یا آہستہ سے بولنا ہے۔ جہاں تک نماز سری ہو، یعنی آہستہ سے پڑھی جانے والی نماز، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، جہاں آپ دل میں قرات کرتے ہیں، یعنی بلند آواز سے نہ امام پڑھتا ہے نہ مقتدی پڑھتے ہیں، تو ایسی نمازوں میں آمین آہستہ ہی کہیں گے بالاتفاق۔ یہاں کوئی بھی بلند آواز سے نہیں کہے گا۔ جو نمازیں سری یعنی آہستہ پڑھی جانے والی ہے، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، جس میں امام بھی پیچھے والے بھی بلند آواز سے نہیں پڑھتے، تو اس میں سورہ فاتحہ بھی اور آمین بھی آدمی آہستہ ہی کہے۔ باقی رہی وہ نمازیں جو نمازیں بلند آواز سے پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، تو جن نمازوں میں قرات بلند آواز سے کرتے ہیں، تو ان نمازوں میں آمین بلند آواز سے بولنا ہے، یعنی زور سے بولنا ہے۔ بلند آواز سے آمین بولنا ہے، اس کی کیا دلیلیں ہیں؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا یہ بات ثابت ہے کہ آپ بلند آواز سے کہا کرتے تھے؟ میں چند حدیثیں آپ کے سامنے سناتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے آمین کہنے کی آپ سے دلیلیں کیا ہیں؟ پہلی حدیث ہے سنن النسائی کی، اس میں حدیث نمبر 880 ہے۔ ایک صحابی حضرت وائل رضی اللہ عنہ، ان کے والد سے روایت کرتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ صلیت خلف رسول اللہ فلما افتتح الصلاة كبر ورفع يديه حتى حاذت أذنيه ثم يقرأ بفاتحة الكتاب فلما فرغ منها قال آمین يرفع بها صوته۔ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی، پس جب آپ نماز شروع کیے تو تکبیر کہے، یعنی اللہ اکبر بولے، ورفع یدی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، حتی حاذت اذنی یہاں تک کہ دونوں کانوں کے برابر دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، ثم یقرأ بفاتحة الکتاب پھر فاتحہ سورہ فاتحہ آپ نے تلاوت کی، فلما فرغ منها جب آپ اس سے فارغ ہوئے یعنی کہ سورہ مکمل ہوا، قال آمین تو آپ نے آمین کہا۔ تو اتنی ہی بات نہیں ہے کہ آپ نے آمین کہا، بلکہ حدیث کے آگے کے الفاظ ہے یرفع بها صوتہ کہ آپ نے اپنی آواز کو بلند کیا۔ یہاں عربی زبان کا ایک لفظ ہے رفع، آپ نے بلند کیا، آواز آپ کی بلند ہوئی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آمین بولے، آمین بولنا ہے، لیکن یہ کہا ہے کہ اللہ کے نبی بلند آواز سے بولے؟ تو یہی حدیثیں ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی کا آمین کہنا بھی ثابت ہے اور بلند آواز سے کہنا بھی ثابت ہے۔ دیکھیے بلند آواز کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی چیخے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ آپ بلند آواز سے آمین بولیں یعنی کہ تھوڑا زور سے، اور چیخ کے بولیں، دونوں میں فرق ہے۔ کہیں بھی یہ الفاظ نہیں ہے کہ چیخے، تو چیخنا نہیں ہے گھٹو، بلند آواز سے، یعنی آدمی جب بلند آواز سے بات کرے تو جیسے لگتا ہے تو ویسے بلند آواز ہو۔ بلند آواز یعنی ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ بلند آواز کسے بولتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ گھٹو چیخے۔ بعض لوگ بچوں کو سکھا دیتے ہیں تو بچے کیا کرتے ہیں، اتنا زور سے آمین بولتے کہ اگر کوئی آدمی نیا آ کے بازو میں کھڑا ہے تو پھر ڈر جائے گا وہ کہ یہ اتنا زور سے کیوں چیخ رہا ہے کا ہے۔ تو ایسا بلند آواز کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی چیخے۔ احادیث میں جو الفاظ آئے ہیں وہ کہ بلند آواز سے کہے اور ایسا کہے کہ آمین ملے، سب کی آمین ملے۔ تو یہ پہلی حدیث ہے، حدیث نمبر 880 ہے سنن النسائی کی، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے آمین کہتے تھے۔ اللہ کے نبی بلند آواز سے آمین کہتے تھے۔ آج بھی مسجدوں میں لوگ آمین بولتے ہیں، کیسا مطلب کبھی آواز بھی نہیں آتی کہ آمین بول رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی کی آواز پہلی صف والے، کبھی کبھار عورتوں کی جو صف ہوتی تھی پیچھے کے حصے میں، وہ صف والے بھی اللہ کے نبی کی آمین کی آواز سنتے تھے۔ تو یہ بلند آواز کا مطلب ہے۔ اس کی دلیل ایک حدیث میں آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ ابو داؤد کی روایت ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا، ابو ہریرہ کہتے ہیں کان رسول اللہ اذا تلا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین حتی يسمع من یلیہ من الصف الاول۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے تو آمین کہتے، یہاں تک کہ جو پہلی صف میں آپ کے نزدیک تھے وہ سن لیتے، یعنی کہ اللہ کے نبی کی آواز بلند ہوتی کہ پہلی صف والوں کو وہ آواز سنائی دیتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے اس طریقے سے آمین کہا کرتے۔ ایک اور روایت ہے جسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہی روایت کیا ہے کہ آمین بلند آواز سے کہیں تو بلند آواز کا مطلب کیا ہوگا کہ کتنی آواز کہیں گے تو بلند ہوگی۔ یہ ایک بات خاص کر کے حدیثوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ آمین بلند آواز سے بولنے کا مطلب کیا ہے۔ ان ام الحسین رضی اللہ عنہا انہا کانت تصلی خلف النبی فی صف النساء، یعنی ایک سوال کا گویا جواب ہے۔ ابھی جو حدیث آپ کے سامنے سنائی گئی کہ آمین ایسے بولنا ہے پہلی صف والوں کو سنائی دے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر پہلی صف والوں کو سنائی دے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہلکا کہے، ہلکا کہے گا نہیں، بلند آواز سے۔ اچھا، بعض لوگ یہ بھی بول سکتے کہ جیسے میں ہوں، میری صف پہلے قریب ہے، میں اگر آمین ہلکے سے بھی بولا تو پہلی صف والوں کو سنائی دیتا، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی یہ سوچے کہ پہلی صف والوں کو سنائی دے اتنا کافی ہے، اتنا زور سے بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض حدیثیں ایسی بھی منقول ہیں کہ پہلی صف نہیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عورتوں کی صف آخر میں ہوتی تھی، یعنی کہ پچھلے، سمجھیں کہ اگر مرد جو ہے 2 صف تک آتے تھے تو تھوڑی جگہ چھوڑ کر کے عورتیں نماز پڑھتی تھی، درمیان میں پردہ وغیرہ ہوا کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابیات یعنی عورتوں نے حدیثیں بیان کی جس میں عورتوں کا پیچھے کی صف میں کھڑے ہو کر بھی اللہ کے نبی کی آمین کا سننا ثابت ہے۔ جیسے ابھی جو حدیث ہے، ام الحسین عورت ہیں، وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عورتوں کی صف میں یعنی وہ عورت کہتی ہے میں نماز پڑھا کرتی تھی، میں نے آپ کو یہ پڑھتے ہوئے سنا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پورے سورہ فاتحہ، پھر آپ یہاں تک کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچتے، آمین کہتے، یہاں تک کہ میں سنتی اور میں عورتوں کی صف میں ہوتی۔ کہاں ہوتے؟ عورتوں کی صف میں۔ تو عورتوں کی صف کہاں ہے؟ پیچھے کے حصے میں ہے۔ تو پیچھے کے حصے میں عورتوں کی صف ہے، اور صحابیہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں عورتوں کی صف میں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرات کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی آمین کب پڑھتے ہیں یہ بھی میں سنا کرتی تھی۔ تو آپ بتائیں، یعنی کبھی کوئی آدمی یہ سمجھے کہ پہلی صف بولے تو مطلب ہے کہ پہلی صف تک ہی سننے آنا آواز، تو ایسا نہیں ہے کہ پہلی صف تک ہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند آواز ایسی ہوتی کہ پیچھے جو عورتوں کی صف ہوتی تو ان کو بھی سنائی دیتی۔ تو آپ بولے کہ پیچھے کی صف میں سنائی دینے کے لیے ہلکا بولنا پڑتا ہے؟ نہیں، بلند آواز سے۔ تو بلند آواز ایسی ہو کہ پہلی صف بھی اور عورتوں کی صف بھی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اس طریقے سے آمین کہی جاتی اور پھر لوگ آمین کہتے تو اس وقت کیا ہوتا؟ ایک اور حدیث اس بارے میں ہم کو سنائی جاتی ہے، کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ آپ آمین کہتے اور آپ کے صحابہ آمین کہتے حتی فیرتج بها المسجد۔ ترجمہ کیا ہے کہ آمین بولتے یہاں تک کہ بہت آوازوں کے ملنے سے آمین کی مسجد گونج اڑتی، مسجد گونج اڑتی، یعنی مسجد میں جو ہے آمین کی ایک آواز ایسی پھیلتی کہ مسجد میں ایک گونج، ایک آواز آتی آمین بولنے کی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آمین کیسے کہا جاتا؟ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے، سنن ابن ماجہ، حدیث کی کتاب ہے سنن ابن ماجہ، اس میں یہ حدیث ہے
فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِد کہ آمین ایسے بولا جاتا کہ مسجد گونج اٹھتی. تو مسجد کیسے گونج اٹھتی؟ آمین بلند آواز سے بولنے سے. تو ایسی کئی روایتیں ہیں، تقریباً 4-5 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے سنائی ہیں، ابو داؤد کی، ترمذی کی، سنن ابن ماجہ کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، اور سنن نسائی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ فاتحہ کی تلاوت ختم ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین بولتے اور بلند آواز سے بولتے. تو یہاں اس مسئلے میں یہاں تک رکے آپ، اور پھر دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے ختم ہونے کے بعد آمین کہتے تو اس آمین کہنے کی وجہ سے مسجد کے اندر گونج ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آمین کہنا جب اس طریقے سے ثابت ہے تو ہمیں یہ حدیثیں سننے کے بعد جو بات سمجھ میں آتی ہے اس کا خلاصہ یہ کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنا چاہیے. آمین اس لیے بولنا ہے کہ جس کا آمین بولنا امام کی آمین سے مل جائے یا فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے چھوٹے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. یہ فضیلت ہے. باقی سری جو نمازیں ہیں، ظہر عصر نمازیں، تو یہ نمازوں میں آدمی آمین آہستہ ہی کہے. باقی جو نمازیں بلندی سے پڑھی جاتی ہیں، جہری نمازیں، تو اس میں آمین بلند آواز سے کہے. وہ بلند آواز سے کہنے کے لیے یہ دلیلیں بتائی گئیں کہ جن حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام میں مردوں میں سے پہلی صف اور عورتوں میں سے بھی بلند آواز سے آمین کہی جانے کی آواز سنائی دیتی تھی. یہ حدیثیں ہمارے سامنے آئیں جن کا خلاصہ یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین بلند آواز سے کہنا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ جی کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیں، پھر آگے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں. پھر تو فضیلت یہ ہے کہ تو اسی کے لیے ہو، میں پہلی حدیث وہی سنایا کہ جس کا امام آمین کہنے کے بعد دونوں کی آواز ملے اور پھر اس کے بعد وہ روایت سنائے. تو یہ آمین یعنی کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو پھر وہ خود آمین کہے گا، مقتدی بھی آمین کہیں گے. اب وہ فرشتوں کی آواز ملے نہ ملے، کب ملتی ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن فضیلت کیا ہے؟ بلند آواز. اچھا یہ جو لاجک ہے کہ فرشتے بولتے تمہارے کو سنائی نہیں دیتا تو تمہیں کئی زور سے بولتے ملک، تو یہ اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھا کہ انہوں آہستہ بولے تو ہمیں بھی آہستہ بولنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں زور سے بولے؟ پھر اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ کرام بلند آواز سے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی. تو مطلب یہ کہ آپ کو یعنی کہ لوگوں کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ صحابہ کرام کو نعوذ باللہ سمجھ میں نہیں آیا، تو یہ مطلب ہوگا. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی لاجک کو لا کر بتائیں کہ فرشتے بھی آمین بول رہے ہیں، تمہیں آمین بول رہے ہیں، تو فرشتے جب آمین بول رہے ہیں تمہارے کو نہیں سنائی دے رہا تو تمہیں بھی آمین ایسا بولو کہ ان کو سنائی نہ دے. تو یہ کہاں کی بات ہے؟ تو جب بات ایسی ہی تھی کہ ان کی آمین ہلکا ہے تو ہماری بھی ہلکی ہونا تھا، تو اللہ کے نبی بھی ہلکا بولنا تھا، صحابہ بھی ہلکا بولنا تھا. یہ آج جیسا لوگ سوچ رہے ہیں ہلکے مطلب بلند آواز سے مطلب ہے کہ بس آمین اتنا بولنا یہ تھا. تو یہ ساری حدیثوں کا کیا جواب دیں گے؟ یہ ساری حدیثوں کا جو یعنی ایک کتاب میں نہیں ہے، سنن نسائی میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، الگ الگ حدیثوں کتابوں میں اتنے الگ الگ طریقے سے جو بات ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کے صحابہ میں سے مرد، صحابہ میں سے جو عورتیں وہ زمانے میں آ کر پڑھتی تھی ان کا. تو پھر مطلب یہ کہ اتنے ساروں کی بات جو سمجھ میں نہیں آئی وہ ہمارے سمجھ میں آ گئی، تو ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے وہ بات یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے. ٹھیک ہے. چلیے ایک اور بات جیسے اس سے پہلے تمام حدیثوں کو سنانے کے بعد ایک چیز خلاصے کے طور پر کوشش ہوتی ہے کہ ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا، کیا کہ جو احناف میں یا تبلیغ میں جو علماء انصاف پسند ہے تو یہ ایسی حدیثوں کو سامنے رکھ کے ان کے خود بعض انصاف کے فیصلے ہوتے کہ نہیں یہ مسئلے میں یہ کام صحیح ہے. تو یہاں پر بھی ویسے ہی ہے. مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ حنفی مذہب کے مشہور بزرگ عالم ہیں.
وہ اپنی کتاب التعلیق الممجد ان کی ایک کتاب ہے، تو وہ کتاب کے اندر لکھتے ہیں والانصاف ان الجہر خوی من حیث الدلیل، معنی یہ ہے انصاف یہ ہے دلیل کی روح سے، یعنی دلیلوں کو سامنے رکھ کے اگر دیکھیں تو انصاف یہ ہے آمین بالجہر خوی ہے. کیا ہے؟ آمین بالجہر. آمین بالجہر بولے تو بلند آواز سے آمین بولنا، خوی، خوی بولے تو مضبوط، سٹرانگ ہے. کون سی حدیث ہے؟ آمین بالجہر، بلند آواز سے بولنے کی. تو یہ کس کا فیصلہ ہے؟ تو یہ ان کے اپنے علماء کا. کہاں ہے؟ تو ان کے اپنے عالمہ خود ثابت نہیں کرے تو ہمیں کہاں سے ثابت کریں گے؟ نہیں ہے، من گھڑت ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، اماموں کی باتیں ہیں، فقہ ہے، بس ختم. مطلب ان کو حدیثوں سے واسطہ ہی کیا، حدیث میں ہے کیا ایسا آہستہ بولنا بلکہ نہیں ہے. انہوں کہاں سے بھی لا سکتے؟ حدیث کتابوں میں جو الفاظ نہیں ہیں، جب وہ اپنے طرف سے الفاظ حدیثوں کی کتابوں میں بڑھا سکتے تو اپنے میرے آپ کے سامنے جھوٹ بولنا بڑی بات ہے. تو حدیثوں کی کتابوں میں ایسے الفاظ بڑھائے گئے جو کہ حدیثوں کی کتابوں میں ہے ہی نہیں ہے. تو جب اتنی بڑی خیانت کر سکتے کہ حدیثوں کی کتابوں میں جو جملے نہیں ہیں وہ جملے ڈائریکٹ حدیث کی کتاب میں بڑھا سکتے، تو میرے آپ کے سامنے آ کے ایک ایکسٹرا بات بولنا کوئی بڑی بات؟ ہرگز بڑی بات نہیں ہے. تو کرتے وہی ہیں. تو مسئلہ یہ نہیں کہ وہ لوگ، یعنی ان کے اپنے علماء جو انصاف، ایک تو یہ کہ آپ حدیثوں پہ عمل کریں، لیکن اگر کوئی آدمی، مطلب ہوتے ہیں نا بعض لوگ اندھے، یعنی ان کو حدیثیں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اماموں کی باتیں ہی سمجھ میں آتی ہیں، یا اپنے مسلک کے بزرگوں کی باتیں سمجھ میں آتی، تو ویسے لوگوں کے لیے اسی بات. ایک اور ان کے امام ہے مولانا سراج احمد صاحب، یہ بھی حنفی مذہب کے مشہور علماء میں سے ہے. ترمذی کی شرح میں جو ہے لکھتے ہیں احادیث الجہر بالتأمین اکثر و اصح. مطلب یہ بلند آواز سے آمین کہنے کی حدیثیں اکثر ہیں، بولے تو زیادہ ہیں، اور وہ زیادہ صحیح بھی ہیں. ایک تو وہ حدیثیں یعنی تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، اور زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہی حدیثیں بھی کیا ہیں؟ صحیح ہیں. تو یہ ان کے اپنے ایک اور عالم دین کی جو ہے انصاف پر مبنی ایک اور بات ہے. تو ایسے اگر آپ دیکھتے جائیں تو اور بھی ان کے علماء ہیں جو انصاف پسند علماء، جو ایسی حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے ایسی بات کہتے ہیں. لیکن لوگ جب تقلید میں یا اماموں کی باتوں میں، فقہ میں اپنے بزرگوں کو ماننے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو پھر ان کے دماغوں میں ایسی باتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہی کوشش ہو کہ جب حدیثیں ہیں تو پھر عمل کرنا ہے. اگر حدیثیں تمہارے دماغ میں نہیں آتی ہیں تو پھر کم از کم جو ایسے انصاف پسند علماء ہیں تو ان کی باتیں تو بھی لینا چاہیے، جو ان کے اپنے مسلک کے ہیں یا احناف کے ہیں. تو ایسے جو انصاف پسند علماء ہیں ان کی باتیں تو بھی لیں گے، تو کم از کم جو غلط طریقہ ہے جان بوجھ کر کے اور پھر اس طریقے کے مطابق پڑھ رہے ہیں تو اس طریقے سے بچ سکتے ہیں. تو بہرحال یہاں تک یہ آمین کے سلسلے میں مسئلہ رہا. خلاصہ یہ کہ سورہ فاتحہ کے ختم ہونے کے بعد آمین کا بلند آواز سے کہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے اس طریقے سے ان حدیثوں کو سامنے رکھ کے بلند آواز سے آمین کہنا سنت سے ثابت ہوتا ہے. اس کے بعد نماز کا طریقہ کیا ہے؟ جب آپ آمین کہتے ہیں تو پھر اس کے بعد ضم سورہ پڑھتے ہیں. ضم سورہ پڑھنے کے دو محل ہوتے ہیں، یعنی جب آپ امام کے ساتھ ہوں یا جب آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں. جب آپ اکیلے پڑھ رہے ہوں تو پھر آپ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورہ ضرور پڑھنا ہے. جب آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام کے پیچھے پڑھنے کی بھی دو طرح کی نمازیں ہیں. امام کے پیچھے پڑھنے کی دو طرح کی نمازیں کیا ہے؟ ایک وہ نماز جو ظہر اور عصر ہے جس میں امام بھی آہستہ پڑھتا ہے، مقتدی بھی آہستہ پڑھتے ہیں، تو اس میں آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، ضم سورہ بھی پڑھیں گے. باقی وہ نمازیں جس میں آمین بلند آواز سے پڑھتا ہے، جیسے مغرب ہے، عشاء کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، تو اس میں آپ سورہ فاتحہ تک آپ پڑھیں گے. باقی کا جو ضم سورہ ہے وہ آپ نہیں پڑھیں گے، تو وہ آپ صرف سنیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بات اسی موقع پہ ہے کہ جب امام
तिलावत करे तो सुनो, तो खामोशी से सुनना है कहाँ? ज़म सूरे की जगह। तो जब इमाम मगरिब, इशा और फजर की नमाज़ों में बुलंद आवाज़ से क़िरात करते हैं, ज़म सूरतों की तिलावत करते हैं, तो फिर उस मौके पर मुक्तदियों को कुछ भी नहीं पढ़ना है बल्कि खामोशी से सुनना है। जितनी भी तिलावत होती है वो तिलावत खामोशी से सुनना है, चाहे वो सूरतें आपको याद हो याद ना हो, आप जो है खामोशी से सुनेंगे। मसला कब है? जब आप अकेले पढ़ते हैं। तो अकेले पढ़ते हैं तो ज़म सूरा पढ़ना है। ज़म सूरा कितना पढ़ना है? देखिए, क़िरात के बारे में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद ज़ोहर की नमाज है, असर की नमाज है, या फिर आप सुन्नतें पढ़ते हैं, नफिल नमाजें पढ़ते हैं, तो सूरह फातिहा पढ़ने के बाद ज़म सूरा कितना पढ़ना है? तो इसमें कोई हद नहीं है। सही बात यह है कि इसमें हद नहीं लगा सकते। बाज़ ने हद लगाई कि कम से कम 3 आयतें हों, तो ऐसी बाज़ शर्तें रखी गई। लेकिन सही बात यह है कि सूरह फातिहा के बाद कम अज़ कम ज़म सूरा या क़िरात इतनी होना चाहिए कि जिससे आप क़िरात बोल सकें, जिसे आप क़िरात बोल सकें, उतनी तो कम अज़ कम क़िरात होना चाहिए। वो 2, 3, 5 आयतें भी हो सकती हैं, या 1, 2 आयतें भी, एक आयत भी हो सकती है। आयतों की क़ैद इसलिए दुरुस्त नहीं मालूम होती। जैसे अगर आप 3 आयतें बोलेंगे तो इन्ना आतेना कल कौसर फसल्लि रब्बिक वनहर नशाने का हलब्तर, अब पूरी ज़िंदगी एक पढ़ेंगे। कहीं के बोले तो मौलाना 3 आयतें बोले नहीं, तो ये क़ैद ये नहीं है कि आप 2 आयतें या 3 आयतें ही पढ़ें। अगर वैसा देखें तो सूरह बकरा की 1 आयत है जो आप आराम से 5 मिनट या 8 मिनट तक पढ़ सकते हैं, एक ही आयत। तो मतलब ये कि 1 आयत या 3 आयत ऐसी क़ैद नहीं है। क़ैद ये कि आप सूरह फातिहा के बाद कम से कम इतनी तिलावत करें जिससे आप तिलावत बोल सकते हो। अगर वो वाकई में छोटा सूरा है, जैसे सूरह इखलास है तो छोटा सूरा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर दरमियान से पढ़ते हैं तो वैसे मौके पर क़िरात ऐसी हो कि जिससे आप क़िरात बोल सकते हो। तो इसका लिहाज रखना है कि सूरह फातिहा के बाद जो ज़म सूरतें आप पढ़ते हैं वो कम अज़ कम तिलावत उसे आप बोलें, तिलावत का नाम तो भी देना। तो तिलावत का नाम देने का मतलब क्या है? हमारे पास लोगों के लिए मसला ये है कि लोग जो है ज़ोहर असर की नमाज हो, सुन्नतें हों, नफिल हों, तो उनकी नमाज़ों में ज़म सूरा बोले तो ही वल अस्र कुल हुवल्लाहु अहद यही है, इसके अलावा आगे की सूरतें नहीं है। यानी कभी ज़िंदगी में ये नहीं सोचे कि मेरी ज़िंदगी में जब से पढ़ रहा हूँ नमाजें तब से छोटी छोटी सूरतें पढ़ रहा हूँ, तो थोड़ा बड़ी सूरतें याद करना, पढ़ना, सीखना, सीख के तो भी कम से कम पढ़ना, ये कोशिश नहीं है। ये कोशिश करते हैं नहीं, जो बचपन में याद कर लिए अलम तरा के सूरे, अब वही सूरतें कंटिन्यू चलना है और उन्हीं सूरतों पे जिंदगी गुजर जाती है। तो ये एक बिल्कुल अच्छी आदत नहीं है कि आप जो है नमाज के लिए फ़र्ज़ हो, सुन्नत हो, नफिल हो, ख़ास करके रमज़ान में जब हम बोलते हैं कि नमाज जो है रात की नमाज़ें जैसे तहज्जुद वगैरह है, थोड़ा लंबी नमाज पढ़ना है, लंबा खड़ के पढ़ना है, तो वहाँ भी लोग आके क्या पूछते मालूम, कई मरतबा लोगों के सवाल, मौलाना 21 सूरा 2 बार पढ़े जा क्या? बोले तो मतलब क्या, उन्होंने क्या चाहती हैं, आयतल कुर्सी याद है तो आयतल कुर्सी 2 बार पढ़ना, कुल हुवल्लाहु अहद है। वही एक साहब तो आके बोले मौलाना मेरे को 2 सूरतें याद है, एक इन्ना आतेना कल कौसर, एक कुल हुवल्लाहु अहद, ये 2 सूरतें पढ़ सकती हूँ क्या बोल के। अच्छा, 1 साल बोल दिया कि पढ़ सकते, दूसरे साल आके ही पढ़ सकती क्या, पूछे तो क्या मतलब है? आप बोलें कि मतलब ये कि हमारी नमाजों के बारे में हमें लापरवाही ऐसी है कि पिछले साल जो 2 सूरतें याद थे वही पढ़ते थे, 1 साल गुजर गया तो भी वही 2 सूरतें हैं, और सवाल यह कि क्या वही पढ़ सकते क्या? आप क्या बोलेंगे? तो ऐसी हालत, तो ये एक अच्छे मुसलमान की आदत नहीं है भाई। आज माशाअल्लाह यानी कि कुरान छोटी सूरतें सीखने के लिए पंच पारा है, अम्मा पारा है, छोटी छोटी तेलुगु में किताबें हैं, इंग्लिश में हैं, अलग अलग ज़बानों में हैं, आप कहीं सा भी सीख सकते, कहाँ से भी सीख सकते।
ہاں وہیں پر بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ جو سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یعنی کم از کم سن کے بھی سیکھ لیتے. تو جذبہ ہونا، اصل چیز یہ ہے کہ جذبہ ہو، آپ کے اندر جذبہ ہے، سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، تو پھر آپ کیسے بھی سیکھ لیتے. تو یہاں ایک چیز آپ یہ ہفتے کے بیان سے سیکھو کہ آپ کو 8 دن میں کم از کم یا 15 دن میں کم از کم جو ہے ایک سورہ یاد کرنا ہے، ایک سورہ حفظ کرنا ہے، وہ کسی بھی اعتبار سے ہو. آپ ہلکا یعنی کہ پیچھے سے ہی آئیں، قرآن کے پیچھے جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں پیچھے سے ہی دیکھتے جائیں. آپ کو کیا کوئی سی صورتیں یاد ہیں دیکھ لیں، اس کو چھوڑ کے روزانہ تھوڑا وقت نکالو پڑھنے کے لیے یا سننے کے لیے کہ قرات آپ قرآن کے ذریعے صورتیں یاد ہو. تو یہ بہت افسوس کی بات بہت سارے لوگوں میں دیکھنے میں آتی ہے کہ جو صورتیں بچپن میں پڑھے یاد کرے وہی جوان ہو گئے، شادی ہونے کے بعد، بڑے ہونے کے بعد، بچے ہونے کے بعد، بوڑھے ہونے کے باوجود بھی وہی صورتیں، اور پوری زندگی انہیں صورتوں پہ چل رہی ہے. نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. آپ کو قرآن سیکھنا ہے، کم از کم یہ کوشش کریں کہ 8 دن میں 15 دن میں ایک مرتبہ کوئی چھوٹی موٹی صورت سیکھ لوں گا، پڑھ لوں گا، پھر پڑھتے پڑھتے آپ کو صورت آ جائے گی. آج کل کیا ہے ماشاءاللہ بعض ایپس ہیں جس میں ایک ہی سورہ بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے. آپ اگر سنتے ہیں تو اگر آپ آپشن میں رکھ لیں گے کہ 10 ٹائمز یا 20 ٹائمز تو ایک ہی سورہ بار بار آپ کو ریپیٹ سناتا ہے، تو سن کے بھی یاد کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی بڑی عمر کے مرد کیا عورتیں جو جمعہ میں آتی تھی تو وہ صرف سن کے یاد کر لیتی تھیں. ایک صحابیہ ہے، سورہ قاف یاد کر لیے. کیسا؟ سن کے. سورہ قاف کتنا سورہ ہے؟ چھوٹا سورہ ہے نہیں، 3 پیجوں کا ہے، 3 بڑے بڑے پیجوں کا، 3 پیجوں کا سورہ. کیسے یاد کرے؟ صرف سن کے. جمعہ میں آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اللہ کے نبی جمعہ میں سورہ قاف پڑھتے تھے. وہ سورہ قاف سن کے سورہ قاف یاد کر لیے پورا سورہ. ہمارے پاس کبھی سنے آپ سن کے کیا تو یاد کرے سو بول کے؟ تو ہمارے پاس سن کے ان آتے نا سے یاد کرے سو، تو دوسرے کو سے یاد نہیں کریں. تو یعنی ان کے پاس ایسا جذبہ ہوتا تھا کہ جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو یاد کریں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں یعنی ان پڑھ ہے تو وہ بھی یہ کوشش کرتے تھے کہ کم سے کم سن کے یاد کر لوں. تو وہی سا جذبہ. اور یہ پوری باتیں کن لوگوں کے لیے ہے؟ یعنی اتنا ایجوکیٹڈ جو بولتے ہیں وہی سے لوگوں کی حالت ہے. آپ اچھے لوگوں کو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو جا کے پوچھ لیں کتنے سورتیں یاد ہے؟ 5 8، وہ بھی پورے کو سے، وہ پورے آخری کے سورے ہی. تو اس کو بدلانا ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورے کی تلاوت کرنا ہے. تو ضم سورہ مطلب کیا؟ ضم سورے کا مطلب ہے کہ آپ نماز میں ایسی تلاوت کریں. ایک تو یعنی دیکھو آپ کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے. یعنی نماز میں ایسی صورتیں آپ پڑھیں کہ سوچنا ہے، سمجھنا ہے آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے. وہ معنی مطلب وہ سب چھوڑ دو. یعنی کہ جب ہمارے کو قرآن کے صورتیں یاد ہی نہیں ہیں تو کیا معنی مطلب سمجھیں گے، کیا نماز میں مزہ آئے گا؟ تو یہ ایک ضرور آپ کو کوشش کرنا ہے کہ نماز کے اندر جو آپ بھائی جو فجر کی نماز ہے، مغرب عشاء کی نماز ہے، اس میں تو زندگی چل رہی ہے، امام پڑھ رہی ہے، تمہیں سن رہی چلی آ رہی ہے. جو آپ کی جو سنتیں ہیں، نفل نمازیں ہیں یا پھر تہجد ہیں، تہجد میں ہی کبھی دل کرا کہ تھوڑا لمبی نماز پڑھنا ہے، تو مسئلہ یہ ہوتا ہے اگر آدمی دل میں بول بھی لیا کہ آج میں لمبی نماز پڑھنا تہجد میں، تو اس کے واسطے بڑا کوشچن یہ رہتا ہے کہ کیا پڑھنا، نہیں کیا پڑھنا. تو پھر وہی مسئلہ کہ ریپیٹ ایک ہی سورہ بار بار پڑھنا نہیں. تو آدمی کو خود بھی آپ بولو کہ ایسا آدمی اگر کرے گا تو کیا اسے نماز میں دل لگے گا؟ کہاں سے دل لگتا ہے؟ تو اس لیے جیسے نماز میں دل لگنے یا اچھے طریقے سے پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن کو سمجھیں، وہیں پر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اور ایک ٹارگٹ رکھ لیں 8 دن میں 15 دن میں ایک مرتبہ کم از کم آپ قرآن مجید کے 2-3 آیتیں سیکھیں، کوشش کریں. ہر ایک لینگویج میں قرآن مجید کی صورتیں ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ ہے، تو پھر آپ اس کو سمجھ کر یاد کرنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کے لیے اس کے بعد نماز پڑھنے کا ایک اور خشوع آپ کو نظر آئے گا.
تو یہ رہا کہ سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ پڑھتے ہیں، تو ضم سورہ کتنا ہو؟ تو ضم سورہ جب آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، امام بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں تو آپ خاموش سنیں. جب آپ الگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز یا عصر کی نماز، تو پھر ایسے موقع پر جو ہے آپ اپنی جو صورتیں ہیں وہ پڑھیں. کئی مرتبہ ظہر میں عصر میں مطلب یہ کہ ہم قرات کرتے ہیں ظہر میں عصر میں، تو پیچھے لوگوں کے لیے ڈاؤٹ ہوتا ہے، پوچھتے ہیں کہ اتنے لمبے کیا صورتیں پڑھتے ہیں بلکہ ظہر میں عصر میں. اس لیے کہ اب جو پیچھے والے لوگ ہیں ظہر عصر میں آئے کھڑے، خلود رب الناس ملک الناس الہ الناس من شر سب پڑھے، من الجنتی والناس پڑھے. اب پڑھنے کے بعد ان کے دماغ میں کیا آ رہا؟ امام صاحب رکوع کرنا. اب رکوع نہیں کرے تو انہوں کیا سوچتے؟ کئی کو رکوع نہیں کرتے ہیں انہوں، تو مطلب اتنا کیا پڑھتے ہیں زیادہ تمہیں؟ تو مطلب یہ کہ ہمارے کو سوال ہوتے پھر بعد میں اتنا زیادہ کیا پڑھتے ہیں. تو تمہیں پوری زندگی پیچھے وہی سورہ پڑھو، اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ اتنا زیادہ کیا پڑھتے ہیں، اتنا سورہ پڑھ کے رکوع کرے تو ہو گیا، تو بول لیتے نہیں. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اسی لیے کہ جو پیچھے یاد ہے کتنے لوگوں کو معلوم ہے. آپ دیکھیں گے خین مانے ظہر کی نماز عصر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں تھوڑا لمبی قرات کرتے، دوسری رکعت میں پہلی رکعت کے بنسبت تھوڑا کم قرات کرتے، پھر ویسا تیسری چوتھی رکعت اور تھوڑا کم ہوتی تھی. تو یہاں مسئلہ ہمارے لوگوں کی چاہتی ہے کہ 4 رکعتیں بولے تو سب ہو جانا برابر. تو یہ اس کی وجہ سے یعنی قرآن کے سورتیں یاد نہیں ہونے کی وجہ سے کئی جگہ مسئلے ہوتے. ہمارے فرض نمازیں، ہمارے سنتیں نفل، ہمارے تہجد سب میں بگاڑ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. تو اس لیے نماز میں ایک تو یہ دیکھو میرے بھائی کہ قرآن پڑھنا ہی ہے، قرآن حفظ کرنا یاد کرنا خود فضیلت والا کام ہے. آپ جتنی قرآن یاد کریں گے اتنا آپ کو ثواب ہے، آپ کو نیکیاں مل رہے ہیں. لیکن کم از کم اتنا تو سوچو کہ فضیلت کے لیے چھوڑو، نماز کے لیے تو بھی یاد کرنا کہ نہیں، نماز کے لیے تو بھی یاد کرنا کہ میری نماز کیسی ہو، میری نماز کے لیے میں کیا یاد کروں. تو کل قیامت کے دن قرآن یاد کرنے والوں کے لیے جو فضیلتیں وہ فضیلتیں ایک بازو میں رکھیے. کم از کم آپ کی نمازوں کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کی نفلوں کو صحیح کرنے کے لیے جتنے قرات ہونا چاہیے، جتنے صورتیں ہونا چاہیے، وہ تو بھی آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے، وہ آپ پڑھ رہے ہیں پابندی سے نہیں ہیں، اس کے بارے میں اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نمازوں میں ایک آخری بات دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں ضم صورتیں جو پڑھی جاتی تھیں تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات الگ الگ ہوتی تھی. مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز، فجر کی نماز، یہ 3 نمازیں ہیں جس میں بلند آواز سے پڑھتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے بارے میں جب آپ حدیثوں میں پڑھیں گے تو آپ کو قرآن کی سورتوں کو ڈیوائڈ کیا گیا. کیا بول کے؟ خسار مفصل، طوال مفصل بول کے الگ الگ نام. تو مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عشاء کی نماز میں 60 سے لے کے 100 تک کی آیتیں پڑھتے تھے، اور فجر کی نماز میں وہ بڑی صورتیں جس میں 100 کے بعد سے آیتیں ہیں تو اتنے زیادہ. یعنی کہ قرات کی مقدار کیا ہے؟ 50 سے لے کے 100 تک کی آیتیں ایک نماز میں، 100 سے لے کر 130 150 تک کی آیتیں ایک نماز میں. تو ایسا الگ الگ ڈیوائڈ ہوتی تھی. اور مغرب کی نماز میں جو صورتوں یعنی کہ جو چھوٹی صورتیں وہ تلاوت کرتے، عشاء میں اس سے تھوڑی لمبی، فجر میں اور تھوڑی لمبی نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صورتیں پڑھا کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی کی نمازوں کے بارے میں یہی طریقہ آپ کو حدیثوں کی کتابوں میں ملتا ہے. اللہ کے نبی مغرب کی نمازوں میں کیا پڑھتے تھے؟ ہاں یہ صورتیں ہوتی تھی، اکثر عام طور پہ وہی پڑھتے تھے. کبھی کبھار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑی صورتیں بھی پڑھ لیتے مغرب میں، یا موقع کی مناسبت سے کبھی چھوٹی بھی پڑھ لیتے. لیکن طریقہ یہ تھا کہ ڈیوائڈ ہے صورتیں. یہ ایسی جو صورتیں ہیں چھوٹی صورتیں مغرب میں، جو نارمل صورتیں ہیں میڈیم لیول کی تو وہ عشاء کی نماز میں، جو بڑی صورتیں ہیں وہ فجر کی نماز میں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں آپ دیکھیں تو آپ کو حدیثوں میں یہی ملے گا. ہمیں دیکھیں دنیا والوں کو، آدمیوں کو تو کیا ملتا معلوم؟ فجر ہو، عشاء ہو، مغرب ہو، اما پاراچ، اور پورے آخری کے صورتیں یہی صورتیں ہیں پوری. یعنی کہ کوئی سی بھی ہمارے پاس فرق ہی نہیں ہے. یعنی کہ کبھی غلطی سے بھی فجر کی نماز چھوٹ گئی، اکیلے پڑھنے کی نوبت آ رہی ہے بولے تو کتنی دیر میں پڑھ لیتے آپ نماز؟ بولو کتنی دیر میں پڑھتے ہیں؟ 4-5 منٹ میں 2 رکعت ہو جاتی ہے. امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو
10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ لگ رہے ہیں. تو وجہ کیا ہے کہ جب آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. آپ کے پاس فجر کی نماز لمبی پڑھنے کے لیے اتنی صورتیں ہے ہی نہیں ہے تو کیا پڑھیں گے, اس لیے جلدی پڑھ لیتے ہیں. اچھا مغرب کی نماز چھوڑ گئی آپ کی, 3 رکعت پیچھے پڑھ رہے ہیں, کتنا ٹائم, سیم ٹائم. تو مطلب یہ کہ آپ کے حساب سے مغرب کی نماز چھوڑ گئی تو بھی وہی ٹائم لگ رہا ہے, فجر کی نماز چھوڑ گئی تو بھی سیم ٹائم. کیوں؟ صورتیں یاد نہیں ہیں. تو ایسا آپ کئی اعتبار سے تھوڑا سوچیں, الگ سے سوچیں کہ آخر ہماری قرآن کے بارے میں اتنی لاپرواہی کیوں ہے, اور اس کے بعد کوشش کریں کہ قرآن کی صورتیں یاد کریں نماز میں. ایک تو قرآن فضیلت والی کتاب ہے, اللہ کی کتاب ہدایت ہے, یہ سوچ کر کے پڑھنا ہے, یاد کرنا ہے. لیکن کم از کم اپنی نماز کو صحیح کرنے کے لیے ظہر عصر کی نماز, پھر اس کے بعد سنت نفل, ایسی نمازوں کو صحیح کرنے کے لیے ضم صورتوں پڑھنا ضروری ہے. تو ضم صورتیں آپ ایسا نہیں کہ زندگی بھر پڑھتے وہی صورتیں جا رہے ہیں, تو تھوڑا الگ پڑھنا ہے. تو اس کے لیے آپ کوشش کریں یاد کرنے کی, اور اسی حساب سے آپ پڑھتے جائیں گے تو اسی بہانے سے قرآن کی تلاوت بھی ہو جاتی ہے, قرآن یاد بھی کر سکتے, اور انشاءاللہ ہماری نمازیں بھی صحیح ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نماز پڑھتے ہوئے ان تمام باتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے یہاں تک کہ ضم سورہ پڑھنے کے بعد پھر رکوع اور پھر اس کے بعد کا نماز کا طریقہ انشاءاللہ آئندہ اتوار اس پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو ان سنی ہوئی باتوں کو اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. جی ضم سورہ پڑھنا ہے نہیں. سوال یہ ہے کہ سری یعنی ظہر عصر کی جو نمازوں میں ہے مقتدی بھی ضم سورہ پڑھنا کیا؟ تو پہلے کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے, ضم سورہ بھی پڑھنا ہے. تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ ہے کافی ہے, تیسری اور چوتھی رکعت میں. لیکن پہلی اور دوسری رکعت میں پڑھنا ہے, ضرور پڑھنا ہے. تو نہیں پڑھے تو کیا کرتے ہیں اتنی دیر, تو اللہ کا ثابت ہے. ہاں میں بھی تو ہی بول رہا ہوں کہ وہی حالت ہے سب سیم. اچھا پہلی دوسری رکعت میں اللہ سب تو سب کو خیال کرنا ہے. تو پہلی اچھا یہاں تو برابر ہے نہیں. تو نہیں مطلب یہ کہ ہے ایسا ایسے ہی ہے. ظہر اور عصر میں پہلے کی 2 رکعتوں میں شروع کی, پہلی رکعت دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے, ضم سورہ بھی پڑھنا ہے. تو اپنے آہستہ آہستہ آواز میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ بات بھی ثابت ہے کہ کبھی کبھار اللہ کے نبی ضم سورہ بھی پڑھنا ہے یہ بتانے کے لیے 1-2 آیتیں بلند آواز سے پڑھ لیا کرتے تھے ظہر میں عصر میں. پیچھے لوگوں کو یہ معلوم ہونا کہ نہیں ظہر عصر میں اگر یعنی پہلی دوسری کے حساب میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں, جیسے 1 رکعت چھوڑ گئی آپ کی تو دوسری رکعت میں تو وہ کیا مسئلہ نہیں ہے, وہ کیا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ مطلب وہ آپ آ کے پیچھے اس وقت ملے جب وہ رکوع میں چلے گئے تو کیا مسئلہ ہے, سورہ فاتحہ پڑھ لیا ختم تلاوت ہوگی. لیکن اگر نہیں پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو کوئی مسئلہ, لیکن اگر پڑھنے کا موقع ہے تو پڑھنا ہے, پہلی اور دوسری رکعت میں پڑھنا ہے. تو پڑھنے کے بارے میں اللہ کے نبی کا اتنا اہتمام ہوتا تھا کہ کبھی کبھار ایسے ثابت ہے کہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ضم سورہ کی تلاوت کرنا ہے, اللہ کے نبی 1-2 آیتیں بلند آواز سے پڑھتے تھے ظہر میں عصر میں. اگر ہمیں پڑھ لیں گے تو لوگ غلطی بولیں گے پھر کو. تو امامی مقتدی بھی دونوں بھی ہاں تو مقتدی پڑھنا میں کیا بول رہا ہوں, وہی بول رہا ہوں میں. ہاں بالکل امام بھی پڑھنا ہے مقتدی بھی پڑھنا ہے, کوئی یہ مسئلے میں کیا بھی اختلاف ہی نہیں ہے. پہلی اور دوسری رکعت کے لیے کیا اختلاف نہیں, اختلاف البتہ تیسری اور چوتھی رکعت کے لیے ہے کہ کیا تیسری اور چوتھی رکعت پہ بھی پڑھیں گے تو نہیں, تیسری اور چوتھی رکعت پہ سورہ فاتحہ ہے. ہاں
اگر کوئی امام تیسری چوتھی رکعت تھوڑا لمبی کرے تو کیا کرنا؟ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن اتنا موقع پہلی نماز میں دے دے بول رہے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے جی، چلے چاہے آگے ہے چاہے پہلے. دعا پڑھ کے اٹھے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.